جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک کھجور سے افطار کروا دے یا ایک گھونٹ لسی سے یا پانی سے افطار کروا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اور پھر روزے دار کے ثواب میں سے بھی کچھ ثواب کم نہیں کیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ گزشتہ روز بھی اسی حدیث شریف کی تلاوت کی گئی، یہی حدیث شریف پڑھی گئی، تو اس میں جو پہلی بات کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اس پر کل گفتگو ہو چکی، تو دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو غمخواری کے اندر، غمخواری کا مطلب یہ کہ آدمی کے دل کے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے، کہ اس مہینے کے اندر آدمی دوسروں کا بھی احساس کرے کہ اگر افطاری کے وقت میرے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں تو میرے محلے کے اندر یا میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو صرف ایک کھجور سے آج روزہ کھول رہا ہے، صرف پانی سے روزہ کھول رہا ہے، تو آدمی اس کو بھی ساتھ شامل فرما لے۔ اس چیز کا نام غمخواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہیں کہ مال و دولت آتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ آتا تھا، لیکن جو بھی آتا تھا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرما دیا کرتے تھے، پورا سال صدقہ فرماتے رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رمضان کے متعلق احادیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی، تیز ہوا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے، یعنی رمضان میں صدقہ خیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بڑھا دیتے۔ تو اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کا بھی غم اور درد محسوس کرنا چاہیے، اور پھر جب آدمی دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمائے کہ جو رحم کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کی غمخواری کرتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، فرمائے کہ ان پر رحم رحمان کرتا ہے، اور پھر فرمائے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمائے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا کہ جو آسمان والا ہے۔ جس کو کسی شاعر نے اس حدیث شریف کے مفہوم کو بھی بیان کیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جب آدمی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے رحم والا معاملہ کر رہا ہے تو رحمان تو نہیں ہے، رحمان تو میں ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں، رحیم میں ہوں، تو رحیم نہیں تو عبد الرحیم ہے، تو رحمان نہیں ہے تو عبد الرحمان ہے۔ جب تو نے بندہ ہو کر، اتنی کمزوریوں کے مالک ہو کر تو مخلوق پر، خلق خدا پر رحم کر رہا ہے تو میں تجھ پر رحم کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر رحم و کرم والا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری کے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے،
تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم والا، شفقت، نرمی، مہربانی والا معاملہ کرتا ہے، خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے، ان کے درد کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق کنبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے پر پھر بہت زیادہ رحم آتا ہے۔ اور رحم و کرم کے معاملات اور خیر خواہی اور غم خواری کے معاملات اگر سیکھنے ہوں تو صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کیسی غم خواری کا اور خیر خواہی والا معاملہ فرمایا، کہ جنگ یرموک کے اندر حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کر نکلا، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے نکلا، اور ساتھ میں نے پانی بھی لے لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا ہوگا، اس کو پانی پلا دوں گا یا اس کے ہاتھ منہ دھلا دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ زخمی پڑا ہے اور پیاس کی شدت ہے، اور اس نے میرے ہاتھ میں پانی دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ پانی پلاؤ، تو میں پانی اس کے پاس لے کر گیا، تو اس میرے زخمی چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ ساتھ ایک اور صحابی زخمی پڑا ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہوگی، اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا دو۔ تو حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے کے پاس لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ایک اور زخمی پڑا ہے، وہ بھی پیاسا ہوگا، اس لیے کہ جنگ کی حالت میں اس دور کی جنگیں آج کل کے جنگوں جیسی نہیں ہوتی تھیں، اس میں تو خود محنت کوشش کرنی پڑتی تھی، آمنے سامنے تلوار کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی۔ تو دوسرے صحابی نے دیکھا کہ ساتھ تیسرا میرا بھائی زخمی پڑا ہے، وہ بھی یقیناً پیاسا ہوگا، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا دو۔ تو وہ جب تیسرے کے پاس پانی لے کر گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے، تو وہ پانی لے کر دوسرے کے پاس آئے تو ان کی بھی جان نکل چکی تھی، اور جب پھر پانی لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکے تھے۔ تو تینوں صحابہ نے ایسی غمخواری کا مظاہرہ کیا کہ زخمی ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، ابھی جنگ کی ہے، تو ان کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی جان دے رہے ہیں، لیکن خیر خواہی کو، غمخواری کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو پورے سال کا سبق ہے، لیکن یہ مہینہ، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آدمی کو زیادہ غمخواری کرنی چاہیے، زیادہ دوسروں کے دکھ درد بٹانے چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مزدور کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا کرو۔ فرمایا کہ جو مزدور کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے بخشش کی تمہیں بشارت سناتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں ہر رمضان کے اندر کہ غیر رمضان میں دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی چیزیں رمضان کے اندر ملتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور پھر رزق بھی اس طور پر بڑھایا جاتا ہے کہ پورا سال آدمی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں کھا لے تو آدمی کو وہ مزہ اور وہ لذت حاصل نہیں ہوتی کہ جو رمضان کے اندر ہلکی پھلکی افطاری کے اندر آدمی کو مزہ اور لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جو لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جو مزہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے رمضان کے اندر افطاری میں، وہ پورا سال وہ کیفیت آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو روزہ افطار کروا دے، فرمایا کہ اس کے لیے بھی بخشش کے فیصلے ارشاد فرمائے، بخشش کی بشارتیں سنائیں۔ تو یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے، فرمایا کہ تم روزہ رکھو تمہاری بخشش ہے، تم تراویح پڑھو تمہاری بخشش ہے، تم اس مہینے کے اندر کسی کا بوجھ ہلکا کر دو تمہاری بخشش ہے، تم روزہ افطار کروا دو تمہاری بخشش ہے۔ ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے وعدے فرمائے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے۔
تو جب ایک ایک بات پر بخشش کے فیصلے ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان پائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس لیے کہ ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما رہے ہیں۔ جو اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود خود محروم رہ جائے تو فرمایا کہ اس کی تو پھر ہلاکت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو روزہ تراویح سے، رمضان المبارک کی انوارات و برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر مسلمان کو رمضان کی اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہر مسلمان کو یا اللہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس مہینے کے انوارات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جس طرح تیرے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا، ان کی جو کیفیات اور جو جذبات ہوتے تھے رمضان میں، یا اللہ ان کا کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کا کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں یا اللہ رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کے سب مشکلات آسان فرمائیے، سب کے سب پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی سب روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیے۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ جس کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ زبان پر کلمہ طیبہ ہو، اس حال میں خاتمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس حال میں خاتمہ نصیب فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہمیں معاف کر چکے ہوں، آپ ہمیں بخش چکے ہوں، اور یا اللہ ہم حقوق العباد بھی ادا کر چکے ہوں، ہمارے ذمہ حقوق العباد نہ ہوں، یا اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر چکے ہوں، اس حال میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قبر میں جاتے ہی جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دینا، یا اللہ جنت میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔